مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہم اس سے ملاقات کے بعد یا دوستی سے پہلے بہت ساری چیزوں میں غور کرتے ہیں۔ آپ جب کسی سے کاروباری معاملہ کرنے کے لیے جائیں تو آپ اس کی اس صفت میں غور کرتے ہیں کہ یہ لین دین میں کیسا ہے۔ انسان کا جب بھی کسی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر جو چھپی ہوئی صفات ہیں، اچھی خاصیتیں یا بری خاصیتیں، ان میں وہ تجسس کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ تو اس کے لیے ہر آدمی کا الگ معیار ہے اور ہر کام کا ایک الگ معیار ہے۔ گپ شپ کے لیے دوستی لگانا چاہیں گے تو آپ اس شخص کے بارے میں یہ غور کریں گے کہ بات چیت میں، گپ شپ میں کیسا ہے یہ۔ کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ اس کے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہ رہے ہیں دوستی کے لیے، یہ دوستی کا مقصد ہے ٹائم پاس ہو، اور وہ بات ہی نہیں کرتا، تو آپ اس سے دوستی نہیں لگائیں گے۔ بعض لوگوں کو سنانے کا شوق ہوتا ہے کہ ہماری سنیں، بس ہم کسی کی نہ سنیں، تو وہ ایسے شخص کو دوست بنائیں گے جو سنتا ہو کم از کم، لیکن سنتا ہی نہ ہو تو پھر اس کو دوست نہیں بنایا جائے گا۔ تو جب بھی کسی سے کسی بھی کام کے سلسلے میں ملا جائے تو اس کے اندر جو بھی چھپی ہوئی صفات ہوتی ہیں اس میں ہم تجسس کرنے خود بخود لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا دماغ اس میں آٹومیٹیکلی چلتا ہے، خود بخود چل رہا ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پیسے والا ہے یا غریب ہے، اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ بھی پوچھتے ہیں آپ کرتے کیا ہو؟ بھئی اگر ٹماٹر بیچتا ہے بیچارہ کوئی، یا گولے گنڈے کی کوئی دکان ہے اس کی، یا بریڑی ہے، تو انسان پھر اسی حساب سے اس سے بات چیت کرتا ہے۔ تو یہ تو ہماری سوچ ہے، سارا دن ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ ٹھگنا ہے، یہ لمبا ہے، یہ موٹا ہے، یہ دبلا ہے، یہ دولت مند ہے، یہ غریب ہے، یہ صحت مند ہے، یہ بیمار ہے، یہ خوش اخلاق ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ وعدے کا پکا ہے، یہ بے وفا ہے، اس کے سر پہ بال ہیں، اس کے سر پہ بال نہیں ہیں، اگر بال ہیں تو قدرتی ہیں یا لگوائے ہیں۔ یہ سارا دن انہی انسان کی جو صفات ہیں نا، انہی میں ہر آدمی غور کرتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ نے ان آیتوں میں جو میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے، اللہ فرماتے ہیں میں انسان میں دو ہی چیزیں دیکھتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مرد ہے کہ عورت ہے، مہاجر ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، انگریز ہے، جاپانی ہے، یہ بھی نہیں دیکھتے۔ قد کا اونچا ہے، قد کا چھوٹا ہے، سر پہ بال ہیں نہیں ہیں، خوشحال ہے، غریب ہے، اللہ کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے۔ یہ جو قرآن میں جو آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ۔ اما کا لفظ جو ہے نا قرآن میں، یہ بڑا زبردست لفظ ہے۔ اما کہتے ہیں جو عربی گرامر جانتے ہیں، مہما یکن شیء من الاشیاء، ایسا ہی ہے نا، کچھ صرف پڑھے ہوئے لوگ ہوں یہاں پہ۔ تو دیکھو ایک شرط اور جزا کا جملہ ہوتا ہے نا، شرط اور جزا، یہ میں اس کو ذرا سمجھاتا ہوں، یہ عربی گرامر کا قاعدہ، پھر اس آیت کا ترجمے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ کچھ گرامر سمجھ میں آئے گی تو اس آیت کا ترجمہ مزیدار ہوگا۔ پھر ہم جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں کل 2 بجے آپ سے ملاقات کروں گا، تو اس وعدے کو بعض دفعہ ہم کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیتے ہیں کہ اگر مجھے فرصت ملی تو کل میں 2 بجے آپ سے انڈا موڑ پہ ملاقات کروں گا۔ یہ اگر کے ساتھ ہے نا، اس کا مطلب 50% امکان ہے، 50% امکان نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو یقین دلانا چاہتے ہو کہ میں آپ سے ملوں گا،
تو پھر آپ کیا کہو گے؟ اگر مگر کا لفظ استعمال بول نہیں رہے یار، تو یہ تو تمیز میں کیا جا رہا ہے بولنا نہیں. آپ اگر مگر اف اگر وہ کیا ہے، اف اگر بٹ مگر واٹ میں نے کیا بچپن میں یاد کرتے تھے. اف اگر از ہے تو واٹ میں نے کیا. خیر، تو اس میں پھر ہم اگر مگر نہیں کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ میں آپ سے کل 2 بجے ملاقات کروں گا. تو آپ سمجھ جاؤ گے بھائی لازمی کرے گا. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لازمی کا لفظ بڑھا دو کہ میں آپ سے کل 2 بجے لازماً ملاقات کروں گا، تو اور ذرا کیا ہو گئی؟ تاکید. لیکن ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یوں کہو کہ اگر کل سورج مشرق سے نکلا تو کل میں 2 بجے آپ سے ملاقات بولو نا کروں گا. اس میں اگر کا لفظ بتا رہا ہے کہ 50% چانس ہے، 50% چانس نہیں ہے، لیکن آگے جو شرط بیان کی جا رہی ہے وہ شرط اتنی یقینی ہے کہ اب نو کا آپشن آپ کے پاس بولو نا بچا ہی نہیں ہے. یعنی جب آپ سمجھانا چاہتے ہو نا کہ میں لازماً ملوں گا، تو آپ کہو گے اگر سورج مشرق سے نکلا تو ملاقات ہوگی، ورنہ بھائی میرا آپ سے ملاقات کا کوئی چانس نہیں ہے. اس میں بظاہر تو آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ملاقات نہ ہونے کا بھی چانس ہے، لیکن سامنے والے کے سگنل اگر کام کر رہے ہیں، اس کی کھوپڑی میں ایک عدد مغز اگر موجود ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے، کہیں سے بلاکیج نہیں ہے، کوئی تار دائیں بائیں نہیں ہوئی، تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ ملے گا لازمی. یہ اسٹائل جب استعمال کیا جاتا ہے جب آپ سامنے والے کو یہ بتا دو کہ ایسا ہو کر رہے گا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو، تو پھر آپ کا اسٹائل یہ ہوگا کہ شرط اور جزا کے ساتھ بیان کرو گے، اور یہ محض ایک گویا کہ دھمکی کے طور پر کہ کہیں اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کروں گا. وجہ کیا ہے کہ اگر آپ شرط کے بغیر کہہ دیتے کہ میں آپ سے کل 2 بجے ملاقات کروں گا، آپ نے ایسے ہی کلام کو مطلق رکھا، کوئی قید نہیں لگائی، کوئی شرط نہیں لگائی، تو انسان کو وہم ہوتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ عوارض لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو شرط لگائی تو نہیں ہے، لیکن کچھ شرطیں آٹومیٹیکلی لگی ہوئی ہیں کہ اگر یہ ہو گیا، اگر یہ ہو گیا، اگر یہ ہو گیا تو میں ملوں گا، ورنہ نہیں ملوں گا. یہ لازمی خود بخود ہوتی ہیں. لیکن جب آپ اگر لگا کے اس شرط کو خود ہی ہائی لائٹ کر دو، تو آپ یہ بتانا چاہتے ہو کہ باقی جتنی شرطیں ہیں ان کی طرف اب تمہارا دماغ نہیں جانا چاہیے. میں جو شرط ہے نا وہ خود بتا رہا ہوں. وہ شرط یہ کہ سورج کل مشرق سے نکلے گا تو آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا. تو اس میں آپ نے سامنے والے کو یہ میسج دے دیا، یہ پیغام دے دیا کہ تمہارے ذہن میں جو وہم پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کل مجھے ٹائم ملا، اگر کل میری صحت ٹھیک ہوئی، تو ان تمام اگر مگر کو ہٹا کے بس ایک اگر لگا دو، سورج مشرق سے نکلا اور وہ لازمی نکلے گا، لہذا ہم بھی آئے گا لازمی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات. قرآن نے یہ نہیں کہا، جو قرآن دعویٰ کر رہا ہے نا، قرآن دعویٰ کیا کر رہا ہے پہلے میں وہ بتا دوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ انسان کے بارے میں بس 2 صفات دیکھتے ہیں، اس کی 2 صفات. وہ صفات کیا ہیں؟ من طغا، نافرمان کون ہے، کون نہ مان کے چلتا ہے، نہیں مان کے چل رہا، اور کون ایسا ہے جو مان کے چلتا ہے. بس ماننے والے اور نہ ماننے والے، اس کے علاوہ اللہ کو انسانوں سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ تو ہمارے مسئلے ہیں، داڑھی سفید ہے یا کالی ہے، کالا کولا لگایا ہوا ہے بھائی، یا نیچرل کلر ہے، کیا خیال ہے، دانت اور اصلی سچی مچی کے ہیں یا نقلی دانت ہنسنے کے لیے الگ رکھے ہوئے ہیں اور ویسے گھر میں رہنے کے لیے الگ رکھے ہوئے ہیں. ہوتا ہے وہ آج کل یہ بھی چل رہا ہے، ہنسنے کے لیے باقاعدہ لگا کے ویڈیو بنا کے ہنسے، اس کے بعد آرٹیفیشل دور ہے نا. تو ہمارے تو کروڑوں مسائل ہیں نا، کروڑوں، وہ تو ختم ہی نہیں ہوتے، سارا دن مسائل میں ہی گھرے رہتے ہیں. کسی کو نیند نہیں آ رہی، کسی کو آ رہی ہے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا، اس سے پولیس آ رہی ہے اس کو اٹھانے کے لیے. گھر میں 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک سوتا نہیں ہے، دوسرے کے بارے میں باپ کو شکایت ہوتی ہے، سوتا ہی رہتا ہے.
یہ چل رہا ہے نا مارکیٹ میں. ایک کے اتنے اچھے اخلاق ہیں کہ وہ غیرت لیسی ہو گیا ہے, جہاں غصہ آنا چاہیے بولو بھائی غصہ ہی نہیں آ رہا اس کو. باپ کہہ رہا ہے بھائی تو اپنی بیوی پہ تھوڑا سا تو غصہ کر, اس کو کنٹرول کر, وہ بالکل ہی غصہ لیس. اور دوسرا ایسا ہے کہ وہ چنگیز خان بنا ہوا ہے. تو ہر گھر میں ہر جگہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں. ایک بچہ ایسا ٹائم پہ اسکول جا رہا ہے, دوسرا ایسا ڈھیٹ پیدا ہو گیا کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں یار یہ کیا پیدا ہو گیا. تو یہ تو ہمارے مسئلے ہیں, لیکن یہ تمام کے تمام مسئلے ہمارے مرتے ہی کیا ہو جائیں گے, ختم. اور یہ ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں تو مسائل حل ہو رہے ہیں, میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ اس خوش فہمی میں نا ہم سب مبتلا ہیں. یاد رکھو کہ میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے اور مر گئے تو مسئلے ہوئے. ان کے زندہ ہونے میں جو مسئلے ہو رہے تھے وہی مرنے میں بھی چل رہے ہیں مسئلے. تو اللہ نے ان آیتوں میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں, اللہ نے فرمایا کہ میں دو ہی چیزوں کو انسان میں نوٹ کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, مان کے چل رہا ہے یا نہیں مان رہا. باقی یہ تمہارے مسئلے ہیں, یہ تو میں ویسے ہی ختم کر دوں گا. جیسے بچے لڑ رہے ہوں, کھلونے ان کے ہاتھ میں ہو, یہ میری گاڑی ہو, کہہ رہے یہ تیری گاڑی ہے, اور جناب وہ باپ آئے ایک تھپڑ لگا کے سب کو کہ چلو جا کے سو جاؤ, ٹھیک ہے نا, سونے کا ٹائم ہو گیا, اسکول کا ٹائم ہو گیا. وہ سارے کھلونے چھین کے چل بھائی گاڑی میں جا کے بیٹھو. تو یہ تو ہمارے کھلونے ہیں. بلڈنگ ہے, وہ اتنی بڑی بلڈنگ کا مالک ہے, یہ اس کا ذاتی فلیٹ ہے, یہ اس کا رینٹ پر ہے, یہ اس کا ذاتی گھر ہے, اس کے بحریہ ٹاؤن میں 4 مکان ہیں, اس کی پورا اپارٹمنٹ خرید لیا ہے اس نے 1 to 5 رکھی ہوئی ہے, وہ 50 پہ گھوم رہا ہے, وہ 1 to 5 کی باتیں کر رہا ہے, وہ جناب لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے اور اس کے پاس FX بھی نہیں ہے, اس کی 4 ہو گئی اور اس کی 1 بھی نہیں ہو رہی. یہ بھی مسئلے ہیں نا آج کل, لوگ یہ چل رہے ہیں حقیقت بتا رہا ہوں, اس کی 1 بھی نہیں ہو رہی ہے بھائی, یہ بھی لوگ آج کل کرتے ہیں. اس کی جو ہے نا, تو موت جب آتی ہے نا تو ایسے جیسے جھاڑو پھیڑ کے سارے مسئلے ختم. چل بھائی چل شاباش, جا کے لیٹ جا پھٹے پہ جا کے لیٹ جا. تجھے اتنا اللہ اکرام کر دیتے ہیں کہ لواحقین کو کہتے ہیں اس کو ذرا غسل دے دو, تمیز سے غسل دے کے بس. باقی تو جو اس کے ساتھ ہوگا قبر میں, کیڑے کھائیں گے, مرے گا, سڑے گا, وہ تو ہوگا, وہ تو مجھے پتہ ہے نا, میں جانوں میرا بندہ جانے. تمہارے پاس ہے تو چل تمہارے درمیان رہا ہے, کچھ خدمت بھی کی ہوگی, نہیں تو ایک انسانیت کا رشتہ تو ہے, تھوڑا سا نہلا لو. اب تو وہ نہلانا بھی عیدی سینٹر میں ہو رہا ہے پائپ سے نا, جو عزت کے ساتھ ایک غسل ہوا کرتا تھا ونس اپون اے ٹائم, وہ بھی مردوں کو نصیب نہیں ہو رہا. پہلے تو بیٹا اپنے باپ کو کندھوں پہ لٹا کے غسل دے رہا ہوتا تھا, بیٹی اپنی ماں کو غسل دے رہی ہوتی تھی, رو رہی ہوتی تھی, غسل دے رہی ہوتی تھی, تلاوت کر رہی ہوتی تھی, دعائیں کر رہی ہوتی تھی کہ آخری خدمت کا موقع اللہ نے دے دیا, شاید اسی سے بخشش ہو جائے. اب وہ بھی نہیں ہے. اب تو عیدی سینٹر فون کرتے ہیں, بھائی یہ انتقال ہو گیا ان کو, وہیں ہاسپٹل سے ڈائریکٹ کہاں جاتی ہے لاش, عیدی سینٹر. اپنے باپ کی میت پہ ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ان کو گھن آتی ہے. یہ ہے جو لبرلزم آپ پھیلا رہے ہو نا معاشرے میں, ایجوکیشن, تعلیم, ماڈرنزم, اس کا یہ نتیجہ ہے. میرے پاس فون آتے ہیں, ابا کا انتقال ہو گیا, ہم عیدی سینٹر لے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کچھ بات پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں یار آپ کو شرم نہیں آتی, کیا کر رہے ہو آپ. اللہ نے اب تو آپ کو بتا دیا کہ اب مزید خدمت کا موقع آپ کو, بولو, اب تو نہیں ملے گا. جب تک زندہ تھا تو پتہ نہیں تھا کہ 10 سال خدمت کرنی پڑے گی, 5 سال کرنی پڑے گی, 1 سال. اب تو اللہ نے بتا دیا 1 آدھ گھنٹے کی خدمت ہے, اب ختم. اب اس عیدی سینٹر لے کے جا رہے ہو اس کو کہ جی ہمیں تو غسل دینا آتا نہیں ہے. آپ تو ڈاکٹر ہو, آپ نے تو 4 سال MBBS پڑھا ہے, آپ 15 منٹ غسل دینے کا طریقہ نہیں سیکھ سکتے تھے کسی سے؟ 4 سال آپ نے اتنی ٹف ایجوکیشن MBBS کر لیا آپ نے, 10 منٹ لگتے ہیں غسل کا طریقہ سیکھنے میں کہ باپ کو کیسے غسل دیا جاتا ہے, ماں کو کیسے غسل دیا جاتا ہے, کیسے کفن پہنایا جاتا ہے. وہ 10 منٹ کا پوری زندگی آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. یہ جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی ہے نا, اس کو جس طرح سے پڑھایا جا رہا ہے, ٹیکنالوجی کے ہم خلاف نہیں ہیں نہ سائنس کے, اس سے تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن اس ایجوکیشن کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ انسان کو حیوان اور درندہ بنا رہا ہے. وہ راستہ, ریلیشن ختم. دیکھو میڈیکل سائنس انسان کو
ایک جانور کی حیثیت سے دیکھتی ہے. گدھے کی بھی 2 آنکھیں ہوتی ہیں, انسان کی بھی ہوتی ہیں. گدھا بھی کھاتا ہے, انسان بھی کھاتا ہے. گدھے کی بھی نسل بڑھتی ہے, انسان کی بھی بڑھتی ہے. میڈیکل سائنس کی نظر میں انسان میں, گدھے میں, گھوڑے میں, کتے میں کوئی فرق نہیں ہے, اس لیے کہ وہ بھی سسٹم اندر کا تھوڑا تھوڑا فرق ہے سب کا. کچھ گوشت خور ہے, کچھ سبزی خور ہے, کچھ دونوں بن مانس دونوں چیزیں کھاتا ہے. بندر سب کچھ کھا لیتا ہے. انسان کو انسان بنانے کے لیے میڈیکل سائنس کی تعلیم کافی نہیں ہے. انسان کو انسان بنانے کے لیے وحی کی تعلیم ضروری ہے, قرآن و سنت کی تعلیم ضروری ہے, مذہب کی تعلیم ضروری ہے, خدائی تعلیم ضروری ہے, جو اللہ نے لاکھوں ہزاروں پیغمبروں پر نازل کی. آپ اگر پیغمبروں سے رشتہ ختم کر دو گے, آپ میں اور گدھے میں فرق ختم ہو جائے گا. گدھے کا بھی پتہ نہیں ہوتا میرا باپ کون ہے, میری ماں کون ہے, پتہ ہوتا ہے گدھے کو. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے الذین کفروا یاکلون ویتمتعون کما تاکل الانعام. جو خدا کے منکر ہیں, جو خدائی تعلیمات کو نہیں مانتے, وہ ایسے کھاتے ہیں اور ایسے دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے چوپائے اور جانور. آپ کہہ سکتے ہو اللہ ایسے تو نہیں کھاتے, گدھا تو کھڑے ہو کر کھاتا ہے, کافر تو آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہے, اور چوپائے تو چلتے پھرتے کھاتے ہیں, اور یہ تو چھری کانٹوں سے کھاتے ہیں. بڑے ڈیسنٹ طریقے سے 3 پیس سوٹ میں بیٹھ کے میز کرسی پہ, اور پلیٹ پہلے صاف ہوگی, اس کے بعد صاف ہوگی, ہاتھ صاف ہوں گے. یہ تو بڑے تمیز سے کھاتا ہے انسان. تمیز سے تو کھا رہا ہے, لیکن گدھے کا جو کھانے سے ویژن ہے, انسان کا ویژن بھی بولو بھائی وہی ہے کہ کھانے سے مطلب ہے, کھلانے والے سے مطلب نہیں ہے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. کھانے سے مطلب ہوتا ہے جانور کو, کھلانے والے سے مطلب نہیں ہوتا. تو جو غیر مسلم ہے اس کو بھی کھانے سے مطلب ہے کہ کیا کھا رہا ہوں, کھلانے والے سے مطلب نہیں ہے. وہ ایک کھلانے والا وہ ہے جو کھلانے کا سبب بن رہا ہے, وہ اصل کھلانے والا نہیں ہوتا. کھلانے والا وہ ہے جو خوراک کا انتظام کر رہا ہے. آپ کسی جنگل میں پڑے ہوئے ہو, بھوک لگ رہی ہے, آپ کو خطرہ ہے کہ میں مر جاؤں گا, کوئی دور دور تک ہوٹل نہیں ہے, قحط کا ایک سماں ہے, آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے, آپ جب اٹھتے ہیں تو سامنے کھانا رکھا ہوا ہے. اگر آپ میں انسانیت ہے تو آپ کھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی فوکس کرو گے کہ یہ کھانا رکھ کر کون گیا ہے, اس تجسس میں پڑو گے آپ. اگر اس دوران کوئی شخص آپ کو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ سے ایک آدمی گھوڑے پر, تیز رفتار گھوڑے پر آتا ہے اور کھانا رکھ کے چلا جاتا ہے, تو جب آپ یہاں سے سفر کر کے آگے جاؤ تو ایک دفعہ ہم اس کے گھر جا کے شکریہ ادا کر دیں گے. وہ 3 دن سے آپ یہاں پڑے ہوئے, وہ 3 دن سے کھانے کا انتظام کر کے جا رہا ہے. آپ جواب میں کہتے ہو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ, یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے, کھلانے ولانے کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے, یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ سوتے ہو, پھر دیکھتے ہو کہ کھانا رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. پھر جب آپ کھاؤ گے نا تو چاہے کتنی تمیز سے بیٹھ کے, چاہے بسم اللہ بھی پڑھ لو اس سے پہلے, ہاتھ دھو کے آپ خوب نہا دھو کے 3 پیس سوٹ میں آپ بیٹھو گے تو عقل مند کہے گا کہ تم ایسے کھاتے ہو جیسے جانور, اسے کھلانے والے سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک شکریہ تو ادا کر دو جا کے بھائی. آپ کہا نہیں یار وہ 1 کلومیٹر کے فاصلے سے کوئی بندہ آپ نے بتایا آتا ہے تو کون جائے وہاں پہ, بلکہ آپ کہہ رہے ہو کہ آتا ہی نہیں ہے کوئی, یہ خود بخود ہو رہا ہے. کافر یہی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو دانہ زمین میں جاتا ہے نا, اس سے کونپلیں نکلتی ہیں, انار کے درخت پیدا ہوتے ہیں, یہ خود بخود ہو رہے ہیں. یہ گوبر, مٹی اور پانی کے ملاپ سے درخت بھی خود بنتا ہے, اور اس میں انگور, انار, خربوزے, تربوز اور یہ طرح طرح کے اور میوہ جات, یہ سب آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. پیغمبروں نے آ کے بتایا کہ یہ خود بخود کیسے ہو گیا. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, تم اب اتنی ترقی کے باوجود ایک درخت نہیں پیدا کر سکتے, تو یہ درخت خود بخود کیسے پیدا ہو گیا. انسان جیسی ذہین مخلوق درخت نہیں بنا سکتی, تو جو اتنی ذہین مخلوق نہیں کر سکتی وہ آٹومیٹیکلی کیسے ہو گیا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, آسمان سے پانی برستا ہے, مٹی اور گوبر میں ملتا ہے, اور کیسے خوشنما باغات پیدا ہو جاتے ہیں اس سے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, اللہ دعویٰ کر رہا ہے قرآن میں, کیا اس جیسا کوئی خدا ہو سکتا ہے؟
کیا ہو سکتا ہے اس جیسی طاقت کسی کی؟ کوئی اس جیسا محسن ہو سکتا ہے تمہارا؟ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا، بھلا جس نے زمین میں دریا جاری کر دیے، کیسے پہاڑوں پہ برف برستی ہے اور پوری دنیا کو پانی پلاتی ہوئی سمندروں میں جا کے گرتی ہے۔ اللہ اگر سمندری علاقوں میں برف برسا دیتے، پہاڑ کے لوگ پیاس سے مر جاتے، ہلاک ہو جاتے۔ پہاڑوں میں پانی بلندی پہ برس رہا ہے تاکہ بلندی سے پھسلتے ہوئے نشیبی علاقہ، کتنی دنیا کو آپ دیکھو، یہ دریائے سندھ ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس کا سرا شروع ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کشمیر سے آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے، کتنے علاقوں کو سیراب کرتے 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 پھر اس سے نہریں نکل رہی ہیں، اس سے انار، انگور، تربوز، خربوزے، کیا پھلوں کو اگر ہم گننا شروع کر دیں زبان تھک جاتی ہے، پھلوں کے نام ختم نہیں ہوتے۔ سنوان وغیر سنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل، فرمایا ایک پانی ان کو پلایا جا رہا ہے اور ان کے ذائقوں کے میں چینجنگ دیکھو، ایک کریلے کی طرح کڑوا اور ایک آم جیسا میٹھا، اتنی شہد جیسی میٹھی چیزیں بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہیں، ایک طرح کڑوی چیزیں بھی اسی سے پیدا ہو رہی ہیں، اسی پانی سے، اسی گوبر سے، اسی مٹی سے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ خود بخود ہو رہا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو مذہب کو نہیں مانتے، چاہے وہ کتنی تمیز سے بیٹھ کے کھائیں، اللہ فرماتے ہیں کما تاکل الانعام، یہ ایسے ہیں جیسے چوپائے۔ اللہ کی نظر میں، کیوں؟ میری اور آپ کی نظر میں چوپائے نہیں ہے۔ آپ خدا کے نافرمان کو چوپایا کہہ دو، غصہ آئے گا، وہ کہے گا میں جانور کہاں سے ہوں بھائی، میں تو انسان ہوں۔ اس لیے ہم نہیں کہتے، لیکن اللہ کو حق حاصل ہے، کیونکہ اللہ دو چیزیں نوٹ کر رہا ہے کہ کھلانے والے کا شکر ادا کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، فرمانبردار ہو یا نافرمان ہو، مان کے چلتے ہو نہیں مان کے چلتے، بس۔ تو جو نہیں مان کے چلتے، اللہ فرماتے ہیں بل ہم اضل، یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، اس لیے کہ بعض چوپایا بھی کھلانے والے کا شکریہ ادا کر دیتا ہے۔ کتے کے ساتھ وہ بوٹیاں ڈالے کیسی دم ہلاتا ہے، وہ خدا کو نہیں پہچانتا، وہ سمجھ رہے کہ یہ جتنی اللہ نے اس کو عقل دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے کھلا رہا ہے، لیکن انسان کو تو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو پتا ہے کہ جو مجھے کھلا رہا ہے حقیقت میں وہ نہیں کھلا رہا، کھلانے والا تو کوئی اور ہے، تو کوئی اور ہے جو کھلا رہا ہے ہم کو۔ تبھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی کھلانے والا ہو، لیکن آپ نے نام کس کا لینا ہے؟ اللہ کا، اس لیے کہ کھلانے والا ذریعہ بن رہا ہے، آپ کا باپ جو آپ کو کھلا رہے ہے وہ ذریعہ واسطہ ہے، اس کا شکریہ بعد میں، پہلے کس کا؟ اللہ کا۔ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اتنا مہربان ہے، صبح ناشتہ بھی کرا رہا ہے، دوپہر کھانا بھی کھلا رہا ہے، رات کھانا بھی کھلا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی کھلاتا رہتا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے، اپنے دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہوں میں۔ اور آخر میں کیا حکم دیا؟ جب کھانا کھاؤ تو کیا کہو؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ من المسلمین نہیں ہے، مسلمین ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلم یعنی فرما بردار بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ کھلانے پر تو شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن اس پر اور زیادہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ کھلاتا تو سب کو ہے، لیکن کسی کو شکر کی توفیق ملتی ہے، کسی کو نہیں ملتی۔ ہم پر احسان کیا، ہمیں مسلم بنا دیا کہ ہم کھانے کے بعد اس کھلانے والے کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت دعا ہے، کیا خوبصورت دعا ہے۔ اس دعا کی لذت اہل اللہ کی نظر میں خدا کی قسم کھانے سے زیادہ ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی معرفت کا ذرہ بھی آ جائے، اسے کھانے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا دو نوالوں کے بعد یہ دعا مانگنے میں مزہ آتا ہے۔ دو نوالے کھا کے جو یہ دعا مانگے گا، اس دعا کے مانگنے میں جو اس کو لذت محسوس ہوگی، اللہ کی قسم وہ لذت کھانے میں نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے ایسے لوگ بھی رکھے ہیں جو کھاتے ہیں اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آج بچوں کو نہ کھانے کی دعا آتی ہے، نہ پہننے کی دعا آتی ہے، نہ اور سونے کی دعا، نہ اٹھنے کی دعا۔ ویڈیو گیم دیکھتے ہوئے سوتے ہیں، فلم دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔
تو کسی غیر مسلم کے پاس یہ دعا بولو نہیں ہے. کبھی دیکھا ہندو کو کھانے کے بعد دعا مانگتے ہوئے؟ کبھی دیکھا عیسائی کو؟ کبھی دیکھا یہودی کو ایسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ دعا مانگے ہو؟ تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو کافر ہے، جو خدا کو نہیں مانتا، چاہے وہ کتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھائے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی مثال کیسے ہے؟ چوپایوں کی. بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر. یہ قرآن کا انداز ہے. قرآن ایک بات کو بیان کر کے، بل اصل میں کہتے ہیں اضراب کے لیے، گویا پہلی بات غلط ہے دوسری صحیح ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی میں تو کیا نام ہے آپ کو جب آپ مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، میں تو آپ کو 1.5 لاکھ دوں گا. پھر مزید جوش میں آ کے نہیں، بلکہ میں 2 لاکھ دوں گا آپ کو. تو جب آپ یہ کہتے ہیں بلکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب پہلی بات کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسترد، گویا کہ وہ غلط تھی، وہ میں رجوع کر رہا ہوں، بلکہ میں تو 2 دوں گا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی پچھلے کلام کو گویا کہ کیسے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں بلکہ یہ والا؟ اللہ کی تو ہر بات صحیح ہے نا بھائی. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بولو بھائی بدتر. سوال پیدا ہوتا ہے اگر چوپایوں جیسے ہیں تو ان سے بدتر کیسے؟ پہلے اللہ نے کہا ان جیسے، اب اللہ کہہ رہے نہیں ان سے بھی بدتر. یہ ایک بلاغت ہے کہ پہلے آپ کو اس تک لے کر آؤ، اس تک لایا جاتا ہے کہ پہلے یہاں تو آؤ نا. ایک دم قرآن کہہ دیتا یہ چوپایوں سے بدتر ہیں تو ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. پہلے قرآن ہماری مینٹل اپروچ کی، مینٹل لیول کے لحاظ سے بات کرتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بٹھانا بڑا مشکل ہے کہ یہ چوپایوں کی طرح کیسے ہو گئے. یہ تو بڑے تمیز سے چھری کانٹوں کے ساتھ اور ہاتھ کو پہلے سینیٹائزر سے صاف کرتے ہیں اور تھینک یو کہتے ہیں جو ویٹر کھانا لے کر آتا ہے، ایکسکیوز می کہتے ہیں، ایکسکیوز می ایک چائے بھی ہو جائے ساتھ میں، اور ایکسکیوز می ایک کولڈ ڈرنک بھی ہو جائے اور 2 پیزے اور لے آئیں بڑی تمیز سے. ہوٹل بھی بہت اچھا ہے، چپ چاپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، پن کے گرنے کی آواز بھی نہیں آ رہی، اتنے ڈیسنٹ طریقے سے کھا رہے ہیں اور کھانے کے بعد ٹیشو سے سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کیے اور اس کو ٹپ بھی دے دی 50 روپے. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کی طرح ہے؟ چوپایوں کی طرح. تو بات کھوپڑی میں آئے گی اتنے آرام سے؟ تو اللہ اگر ڈائریکٹ کہہ دیتے نا چوپایوں سے بدتر ہے تو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ چوپایوں جیسے ہیں، تو وہ کہاں سے سمجھ میں آتا کہ چوپایوں سے بدتر ہے؟ اس لیے اللہ نے پہلے ہمارے ذہن میں بٹھانے اتنا تو پہلے لے آؤ کہ یہ چوپایوں جیسے. جب یہ بات آئے گی نا تو پھر اگلی خود سمجھ میں آ جائے گی کہ بلکہ اس سے بھی بدتر ہے یہ. اولئک کالانعام بل هم اضل، اس سے وہ 1000 گنا بہتر ہے جو زمین پہ بیٹھ کے کھا رہا ہے، جس کے پاس ہاتھ صاف کرنے کے لیے غربت کی وجہ سے ٹیشو یا رومال، ہاتھ دھونے کا انتظام بھی نہیں ہے، وہ مجبوری میں انہی گندے ہاتھوں سے کھا رہا ہے سڑک پہ بیٹھ کے. نہ اس کے پاس کوئی ٹپ دینے کا انتظام، نہ کوئی تھینک یو کے الفاظ اس کو آتے ہیں، نہ ایکسکیوز می کا لفظ اس کو پتہ ہے. بیٹھ کے 2 نوالے کھاتا ہے سڑک پہ بیٹھ کے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے. اور ان 2 نوالوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اصل میں کھلایا کس نے ہے اور میں اس قابل نہیں تھا. الحمدو کا مطلب کیا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تعریف کے قابل تو وہ ہے، اس کا احسان ہے جو مجھے کھلا رہا ہے، وہ میرا حق نہیں ہے. تو یہ جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کر پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھ کر جو غریب آدمی 2 نوالے کھاتا ہے، جس کو لوگ کہیں گے کہ اس کو کھانے کی تمیز بولو نا نہیں ہے، یہ جانوروں کی طرح کھا رہا ہے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے، اس کے وہ غریب آدمی ہے. جس کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ حیوانوں اور جانوروں کی طرح کھا رہا ہے، اللہ اسے کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی طرح ہے. یہ کیا ہے؟ صرف انسان نہیں، یہ کامل انسان ہے، یہ بلکہ یہ انسانوں میں جو عام انسان ہے ان سے بہتر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے، اکثر اوقات 1 پیالہ سارے صحابہ وہی پی لیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ بھوک کی شدت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول نے بلایا کہ آپ آ جائیں میرے گھر میں، آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صحابہ بھی.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا, مجھے حکم دیا گیا, آپ نے حکم دیا کہ تم پلانا شروع کرو سب کو. فرماتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا کہ ایک پیالہ میں جب پلانا شروع کروں گا تو سب سے آخر میں کس کا نمبر آئے گا؟ میرا نمبر آئے گا, تو میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو وہ دائیں طرف سے شروع کیا اور وہ پورا گھومتا گھومتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے فرمایا پیو, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا, آپ نے فرمایا اور پیو. فرماتے ہیں میں نے اور پیا, فرمایا اور پیو. فرماتے ہیں کہ اتنا پیا کہ میں نے کہا کش شبعت یا رسول اللہ, میں سیر ہو گیا ہوں یا رسول اللہ. اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی تکلف نہیں. دیکھو جن تکلفات میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے یہ تکلف کوئی بری چیز نہیں ہے, آپ کو اللہ نے وسائل دیا, آپ اچھے ہوٹل میں کھائیں, تمیز سے بیٹھ کے کھائیں, آپ ٹپ بھی دیں, تھینک یو بھی کہیں, ایکسکیوز می بھی کہیں, ایسے گالیاں دے کے بلانا, وہ لے آتے وہ گھنٹے سے بولا ہوا چائے لے کر آ, وہ گالیاں والی, یہ اچھا کام نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو, بولو اللہ کی نظر میں تو یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے, آخر میں میرا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. ایک فارمیلٹی نہیں, فارمیلٹی تو پوری کر دیتے ہیں لوگ رٹی رٹائے, ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. بسم اللہ بھی پڑھ لی, ایک عادت پڑی ہوئی ہے. ہوتا ہے سوچنا کہ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا. تو جو یہ دل سے یہ الفاظ کہے گا, جب اللہ کی نافرمانی کا موقع آئے گا تو وہ پھر اس گناہ کے قریب نہیں جائے گا. کہے گا میں میرے جسم میں جو طاقت آئی ہے جس رزق کے ذریعے, تو اس رزق پہ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کر کے اعتراف کیا کہ مجھے کس نے دیا یہ, اللہ نے, تو کچھ تو اس کا حق ہے. ایک شخص آپ کو بندوق دے دے گفٹ کے طور پر آپ کے دفاع کے لیے, آپ اسی گولی سے اسی کو مار دو, شرم آئے گی نا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے کہ یار جس نے میرے دفاع کے لیے مجھے پسٹل دی ہے, بندوق دی ہے, میں اس کو پہ کیسے چلاؤں, یہ میں تو نہتا تھا, اس نے میری مدد کی. جس خدا نے رزق دیا اس کے رزق کی برکت سے جسم میں طاقت آتی ہے, قوت آتی ہے, اسی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر زنا کرنا, گناہ کرنا, شراب پینا, کمزور کا حق دبانا, اسی سے کمزور کی وراثت کھانا, اسی جوانی کے نشے میں آ کے بوڑھے باپ کے سامنے زبان چلانا, اسی جوانی کے جوش میں بوڑھی ماں کے سامنے بد کلامی کرنا, اسی جوانی کے جوش میں اپنی نیند قربان نہ کرنا اور نماز کو قضا کر دینا. تو آپ بتاؤ خدا کو اس پہ غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ ایک طرف تو کہہ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, اس کا مطلب یہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا, یہ دل سے نہیں کہہ رہا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیا اور میں سیر ہو گیا. اس میں کیا سبق ملتا ہے کہ جب شکر کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ رزق ملتا ہے تو اللہ اس رزق میں برکت دیتے ہیں. آج انسان کتنا کھا رہا ہے مگر آپ ٹیسٹ کروائیں لیبارٹری میں, پھر بھی کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوگی. آئرن کی کیلیں کھا رہے ہیں مگر جب ٹیسٹ کروائیں گے تو کیا ہوگا؟ آئرن کی کمی. او بھائی تو فولاد کھا رہا ہے, اسٹیل مل میں تو ملازمت کر رہا ہے, تیری باڈی تو اسٹیل کی ہونی چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں میں, اسٹیل مل میں ملازمت کرنے سے آئرن کی کمی پوری نہیں ہو جاتی, اتنا مجھے پتا ہے. تو یہ کیسا ناشکر ہے. تو میں خیر موضوع کی طرف آتا ہوں, بات کہاں سے کہاں چلی گئی. اس لیے کہ یہ دنیا جو ہے نا آج, جو ہماری نئی نسل جس طرف جا رہی ہے, بس رکھ رکھاؤ, ایٹیٹیوڈ اور یہ ظاہری, اچھی گاڑی, اچھا ہوٹل, اچھی رہائش اور یہ سب, یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک اچھی لائف, ایک کامیاب لائف, بس یہ اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے. اور غریب آدمی بیچارہ احساس کمتری میں پستا چلا جا رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سب مر کے ختم ہو جائے گا, کیوں اس پہ کیوں رش کر رہا ہے بھائی. اس کو اللہ نے گاڑی دے دی, تجھے نہیں, تو کیا ہو گیا اس سے. تو اللہ کا, میں قرآن کی ایک مثال دے رہا تھا کہ اللہ صرف دو چیزیں دیکھتا ہے, فاما من طغی, میں اما کے لفظ کو واضح کر رہا تھا
کہ آپ جب کسی سے وعدہ کرتے ہو کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا تو اس کے 3 طریقے ہیں. پہلا، آپ کہتے ہو کل میں 2 بجے بولو ملاقات کروں گا. دوسرا، آپ یہ کہتے ہو کہ اگر میری طبیعت ٹھیک رہی، اگر مجھے ٹائم ملا تو کل میں 2 بجے آپ کے پاس آؤں گا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ میں لازماً آپ کے پاس آؤں گا. اس سے اور تاکید ہو گئی. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ اگر سورج مشرق سے نکلا تو میں آپ کے پاس آؤں گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ باقی تمام اگر مگر ختم. سورج نے تو مشرق سے نکلنا ہے ہی، مگر قرآن اس سے بھی آگے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ 0.00000000001% چانس ہے کہ کل سورج نکلے ہی نہیں اور قیامت آ جائے. ہے کہ نہیں ہے؟ اور آنے کا چانس ہی کیا ہو جائے. یار بہت مشکل ہے یار. پرسوں آئے تھے نا رینجرز والے، ان کو جمعے کے بیان میں بھی بلائیں. اب 2-3 ریجنس کے جوان جب یہاں کھڑے ہوں گے نا تو پھر آپ بولیں گے انشاءاللہ. پھر میں ان سے بولوں گا اشارہ کرو، اشارہ کرے گا تو آپ بولیں گے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گارڈ ہوتے تھے، وہ ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے نماز کے دوران. جیسے جماعت ہو رہی ہے تو وہ گارڈ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ریپیٹر لے کے ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے. اصل تو پہرے کا طریقہ ہی ممبر پہ سب نظر آتے ہیں نا، تو اس پہ لوگوں نے بہت اعتراضات کیے. یہ کیسے بزرگ ہیں، ان کو تو اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے. نماز ہو رہی ہے اور گارڈ سامنے کھڑا ہوا ہے ممبر پہ. تو ہمارے ہاں سینس لیس باتیں کرنا دینداروں کا بعض دینداروں کا ایک شعار بن چکا ہے. بھائی پہلے جان ہے تو ممبر پہ کیا، اگر وہ اور بھی کسی اونچی جگہ پہ کھڑے کرنا ضروری ہو تو وہاں بھی پہلے جان ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ نظر آ جائے تو کیا کرو؟ اللہ پہ توکل کرو، کھڑے ہو اللہ بچائے گا جس کے لیے. نبی نے فرمایا سانپ کو مارو جا کے. تو نماز توڑ کے سانپ مارنا پڑتا ہے. تو جب بم دھماکے ہوتے ہیں تو اس میں ایک دہشت گرد یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی خشوع و خضوع سے سب چونکہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اب اگر بم دھماکہ کیا تو بہت سخت گناہ ملے گا مجھے. کیا خیال ہے؟ وہ اتنا نیک ہوتا تو دھماکہ کرتا آ کے؟ وہ تو کہے گا کہ غفلت کا ٹائم ہے، اسی وقت کچھ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. تبھی تو قرآن نے کہا کہ جب جنگ کی حالت میں نماز پڑھو تو اسلحہ پہن کے نماز پڑھو. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ. اس لیے کہ جو کافر تمہارا دشمن ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اسلحے سے اور اپنی حفاظتی تدبیر سے غافل ہو جاؤ. تو نماز کے ٹائم پہ تمہیں غافل دیکھ کر تم پر وار کرے گا. صرف نماز میں تمہیں اسلحہ اتارنے کی اجازت بولو نہیں ہے. خام خواہ کا پتہ نہیں کیا توکل بنایا ہوا ہے. حفاظتی تدبیر اختیار کرنے کے بعد توکل ہوگا. آپ کو پھر توکل کر کے کیا کرنا ہے؟ پھر توکل یہ ہوگا کہ اب بھی ہوگا وہی جو کون چاہے گا؟ اللہ. ساری تدبیریں فیل ہو جائیں گی اگر اللہ مارنا چاہے کسی کو. جو حفاظت پہ معمور ہوتا ہے وہی موت کا سبب بن جاتا ہے. بعض دفعہ گرنیڈ کی پن نکال کے نا اپنے ہاتھ میں پھٹ جاتی ہے. وہ پھٹ جاتی ہے نا پن اس کی. وہ گرنیڈ جب آپ نے کہیں پھینکنا ہو اور نہ پھینکو یا پھینک رہے ہو قریب گر گیا تو اپنی دفاع کے لیے ایک گرنیڈ آپ استعمال کر رہے تھے اور وہ آپ ہی کی موت کا ذریعہ بن گیا. کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اسلحے کو صاف کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریگر پہ ہاتھ آیا اور اپنی گولی سے ہی مر گئے. چلو بھائی کوئی دشمن کے مارنے کا تو کوئی دور دور تک چانس تھا یا نہیں تھا. تو توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کچھ نہیں ہوگا. توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذمے جو ذمہ داری تھی پوری کر لی, اب جو ہوگا ہم اس پہ راضی ہیں, ٹینشن نہیں لیتے کافر کی طرح ہر وقت کانپتے رہے پتہ نہیں اب بھی کچھ, اب سارے انتظامات بھی ہو گئے اب بھی کچھ نہ ہو جائے. تو بھائی ہو جائے تو بس اللہ اسی پہ خوش ہے. اب بھی اللہ اگر بم دھماکے سے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ چاہتا ہے تو بھائی ٹھیک ہے اسی پہ مرنا تو ہے نا. ایک صاحب کو 65 سال کی عمر میں شوگر ہو گئی. میں نے کہا آپ تو اتنی احتیاطی تدبیریں اختیار کرتے تھے پھر بھی اتنی خطرناک شوگر. تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ مرنا تو ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑی کہ ہم احتیاطیں کرتے رہیں تو بیمار نہ ہو. اللہ کہے کہ تم نے بہت زیادہ احتیاط پر عمل کیا, اب نہ تمہیں شوگر ہوگی نہ بلڈ پریشر نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ ہوگا, فٹ فاٹ ایک دم. تو مرے گا کیسے؟ صحیح ہے نا. تو مرنے کے لیے کچھ تو فالٹ ہوگا نا. تو جو مرضی کرتے رہو. بڑا اچھا لگا مجھے, وہ بڑی تسلی سے انہوں نے کہا, چونکہ دیندار تھے نا اس لیے کہا. دیندار نہ ہوتے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار, ایک اور ٹینشن پال لیتے. یار میں 20 سال سے احتیاط کر رہا ہوں, ایکسرسائز بھی کر رہا ہوں اور فٹ فاٹ بھی ہوں اور سب چیک کرا کے رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ ہو گیا, پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے یار. کبھی ڈاکٹروں کو گالیاں دیتے, کبھی حکیموں کو گالیاں دیتے, کبھی بیوی کو گالیاں دیتے کہ چپکے سے چینی ملا کے لاتی تھی چائے میں جو ہے نا کچھ بھی. تو میں نے ان سے جب کہا نا, انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا. انہوں نے کہا بھائی مرنا نہیں ہے کیا؟ بڑا اچھا لگا. ہمارے حضرت کی عمر جب 77-78 سال کی ہوئی
تو اچانک ایک حضرت کو بیماری ہے، حضرت کی صحت تو بہت زبردست تھی، تو ایسی بیماری جو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، کمزور ہونا شروع ہو گئے. تو ایک عالم آئے حضرت کی عیادت کے لیے، اور ان عالم کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا سا، بیچارے پریشان حضرت کی صحت کو دیکھ کے. بڑے لال سرخ صحت مند ہوا کرتے تھے، اور ڈاکٹر کہتے تھے اس عمر میں ایسی فٹنس ہم نے بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے. ان کے ابا نے 80 سال کی عمر میں شادی کی تھی ہمارے حضرت کے والد نے، اور ماشاءاللہ اولاد ہوئی. تو وہ خاندانی صحت اچھی تھی ماشاءاللہ، اور صحت کا خیال بھی بہت زیادہ کرتے تھے. لیکن ایسی کوئی بیماری ہوئی ہے کہ ڈاکٹروں کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر یہ عاملوں نے اپنے چورن بیچنا شروع کر دیے کہ جادو ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت فرمایا جو کہتا ہے نا جادو ہوا ہے ذرا میرے سامنے لے کر آؤ اس کو. تو ایک عالم آئے، انہوں نے بہت ان کے چہرے پہ غم کے آثار کہ آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو آپ پہ تعجب ہو رہا ہے، 78 سال میں بھی ہم بیمار نہیں ہوں گے تو اب آگے بھی تو جانا ہے نا. تو حضرت نے الٹا ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اتنی ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے بھائی، 78 سال کے ہو گئے بس، اب اللہ ایک آدھی سے زیادہ صدی، ہم نے پون صدی کہتے تھے، 75 سال میں پون صدی ہو جائے نا، پون صدی ہم نے دیکھ لی، اب کیا، اب بھی نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے. تو ایسے خوش دین نہ ہوتا یا صبر کا جذبہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا. کوئی آتا ہے آپ ایسے تو ایک دم پھوٹ پھوٹ کے اس سے لپٹ کے رونا. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ تو رو رہا ہے تو اب اور رلا مجھے، بجائے اس کو تسلی دینے کے اور پھوٹ پھوٹ کے. ہاں کیا کریں، ابھی تو میں نے 2 پلاٹ خریدے ہیں، ان کی قیمت نہیں بڑھی، آدھا ڈرامہ دیکھا تھا آدھا رہ گیا. ایک خاتون کے میاں کا انتقال ہو گیا تو عورتیں تعزیت کے لیے جاتی ہیں نا کہ آپ کے میاں مر گئے. یہ اب جدید دور میں یہ اس طرح کی تعزیتیں ہوا کریں گی، کیونکہ بڑے مسئلے ڈرامے ہیں. اب بڑے مسئلے یہ نہیں ہے کہ بچیوں کی شادیاں بھی اب لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، خود ہی ان کو کہہ دیا بھائی جاؤ اپنا بوائے فرینڈ بناؤ، شادی کرو، ہماری ٹینشن نہیں. اس طرح کا کلچر اب معاشرے میں آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ ہماری ٹینشن نہیں ہے، جاؤ بھائی جو مرضی کرنا ہے کرو. یہ تو پرانے زمانے میں سوچا کرتے تھے، ابا کے سر کے بال گر جاتے تھے بیٹیوں کا سوچ سوچ کے. اب تو ٹینشن اور قسم کی ٹینشن ہے. تو وہ اس زمانے کا بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے کسی نے کہ وہ عیادت کے لیے خاتون گئیں تو منع کے ابا مر گئے تھے. وہ خاتون بتا رہی ہے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے. تو وہ بتا رہے ہیں نا یہ ہوا تھا آدھا رہ گیا، تو کہہ رہی ہیں آدھا ڈرامہ دیکھا تھا آدھا رہ گیا، پورا ڈرامہ دیکھنا نصیب نہ ہوا. ارطغرل کی کتنی قسطیں ہیں مجھے تو نہیں پتا ہیں، 5 قسطیں، 75 قسطیں ہیں. ابے جلدی سے بتا دو، ہم کون سا کوئی گوگل پہ لکھیں گے ہیں. ایک میں 75 ہوں 74 قسطیں دیکھی تھی، 75 بھی رہ گئی. ٹھیک ہے نا، کتنا غم ہوگا ہے نا. تو خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. ٹاپک جو موضوع ہوتا ہے اس سے ہم دائیں بائیں بہت چلے جاتے ہیں. تو حضرت ایسا خوش، حضرت فرمایا بھائی اب بھی نہیں جائیں گے تو کب دنیا سے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بجائے جو تسلی دینے آئے تھے ان کو تسلی دینا شروع کر دی. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، ہم جب کسی سے ملاقات کے وقت کہتے ہیں کہ اگر سورج مشرق سے نکلا، تو میں عرض کر رہا تھا اس کا بھی 0.0000000 میں کروڑوں زیرو لگا دو، آگے 1 لگاؤ، اتنا امکان ہے کہ سورج مشرق سے نہ نکلے ہی نہیں، یا مغرب سے نکل جائے. تو قیامت کی ایک علامت ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ایک دن کے لیے سورج مغرب سے نکلے گا. تو اللہ نے اسے بھی آگے کی بات کی. اما کا مطلب ہے مہما یکن شیء من الاشیاء. اگر کے ساتھ سورج مشرق سے نکلا یہ نہیں لگایا. اگر کے ساتھ ایک آدمی کہہ رہا ہے کسی سے کہ اگر سورج مشرق سے نکلا تو میں کل آؤں گا، امکان ہے نہ نکلے. اگر میری صحت ٹھیک رہی آؤں گا، امکان ہے صحت ٹھیک نہ رہے. اگر یہ دنیا قائم رہی تو میں کل آؤں گا، امکان ہے کہ دنیا تباہ ہو جائے. ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بھی کام ہوا، اگر کچھ بھی ہوا تو یہ کام ہوگا. شرط میں اتنا عموم پیدا کر دو کہ کچھ مہما یکن شیء من الاشیاء، دنیا میں جتنے بھی کروڑوں اربوں کام ہے نا، کھربوں کام، ان میں سے ایک کام بھی اگر ہو گیا تو یہ لازمی ہوگا. کیا مطلب، اب اس میں نو کا آپشن ختم ہو گیا. دنیا میں کچھ نہ کچھ تو کسی بھی ٹائم پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کائنات تباہ ہو گئی تو یہ بھی تو کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. کائنات نہیں تباہ ہوئی تو یہ بھی کچھ ہوا کہ نہیں ہوا. تو اللہ نے شرط لگائی فاما من طغى، جس نے نافرمانی کی.
وآثر الحیات الدنیا. نافرمانی میں ہر ایک کی اپنی ڈیفینیشن ہے. ہر آدمی نے اپنے آپ کا ایک الگ مذہب بنایا ہوا ہے اور وہ نافرمانی کر کے بھی کہتا ہے کہ میں خدا کا فرما بردار. لہذا اللہ نے نافرمانی کو ڈیفائن کیا ہے کہ نافرمانی کی ڈیفینیشن کیا ہے. آثر الحیات الدنیا, جہاں دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوا اس نے آخرت کو برباد کر کے کس کو فوکس کیا؟ دنیا کو. اٹ از کالڈ نافرمانی, اٹ از کالڈ طغیان. کیا انداز ہے قرآن کا. ورنہ آپ کسی کو بتائیں نا کہ تم یہ تو غلط کر رہے ہو, اس نے کہا غلط کیا, میں کسی کا دل تھوڑی دکھا رہا ہوں. بعض لوگوں نے نیکی کی تعریف یہ کی ہے کسی کا دل نہ دکھانا, یہ نہیں کیا. حالانکہ بعض دفعہ کسی کا دل دکھانا عبادت بن جاتا ہے. ایک سودی بینک میں جاب کرنے والا جس کی سودی آمدن ہو وہ آپ کو چائے پلائے اور آپ چائے پلانے سے انکار کر دو کہ آپ کی آمدن کیا ہے, ادھر توجہ, ناجائز ہے, تو دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا اس کا. لیکن یہاں دل آزاری کیا ہے, ثواب بن جائے گی, کیونکہ یہ کس کے لیے کر رہے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ کو کہا کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا تو باپ کا دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ اتنا دکھا, لأرجمنک ابراہیم, میں تجھے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, وہجرنی ملیا, مجھے چھوڑ کے چلا جائے یہاں سے. دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے دل کے دکھنے کی پرواہ نہیں کی. حالانکہ پیغمبر سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو. باپ سے بد کلامی نہیں کر رہے, بدتمیزی نہیں کر رہے. تو بعض لوگوں نے دل دکھانے کو بنایا ہوا ہے کہ دل دکھنا کیا ہے, بس دل آزاری نہ ہو کسی کی. ہر ایک کا اپنا اسلام ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں دنیا اور آخرت ساتھ ساتھ چلیں گی, ان میں اگر مقابلہ نہیں ہو رہا تو تمہیں دنیا اختیار کرنے کی اجازت ہے. ٹکراؤ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, بلاؤ دنیا جتنی. سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے کتنی دنیا دی, کھاؤ بھی, پیو بھی, گاڑیاں بھی رکھو, لینڈ کروزر میں گھومو اپنے خرچے پہ. کوئی اگر حسد کی نگاہوں سے دیکھتا ہے, کسی کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ مولوی کو دیکھو جہازوں میں گھوم رہے ہیں, کبھی وہاں جا رہے ہیں کبھی وہاں جا رہے ہیں, تو وہ اس کا اپنا فالٹ ہے. کیونکہ اللہ نے انسانوں کے لیے جو چیزیں پیدا کی ہیں, من حرم زینت اللہ اخرج لعبادہ, اللہ فرماتے ہیں کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے. تو ان بندوں میں مولوی بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے, یا وہ کچھ کوئی اور مخلوق ہے, اس میں علماء بھی آتے کہ نہیں آتے. لوگ ایک تو دعوت دے دے کے بلا کے خود ہی بکرے سامنے لا کے رکھتے ہیں, پھر تصویریں جاتی ہیں فیس بک پہ, لوگ کہتے ہیں مولویوں کو دیکھو صبح شام بکرے کھاتے رہتے ہیں. کھلاتے بھی ہیں زبردستی اور اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ان مولویوں کے پاس کھانے کے علاوہ بولو, ہمارے فرمایا کرتے تھے یہ عجیب فرقہ ہے مولوی بھی. ایک طرف لوگ کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. اپنے بچوں کو مولوی بناتے بھی نہیں ہے کہ بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. تو خیر یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. تو اللہ نے کوئی حرام نہیں کیا, آپ جائز طریقے سے نعمتیں استعمال کریں, لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے. آپ دکان پہ بیٹھے ہو, لائن لگی ہوئی ہے کسٹمر کی, اور ادھر حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے. قرآن کہتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمایا کچھ ایسے گھر ہیں اللہ کے کہ جب اللہ کی طرف سے اذان کی آواز اور اذان کی ندا لگائی جاتی ہے تو میرے کچھ نیک بندے بازاروں میں, مارکیٹوں میں ایسے بھی ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اور کسٹمر کا رش وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا. اس کا مطلب اللہ, آپ تو کسٹمر کو دیکھ رہے ہو ہے بھائی, اذان کے وقت آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کی دکان پہ کتنا رش ہے, کون سی چیز کہاں زیادہ سستی ملے گی. اللہ یہ نہیں دیکھ رہا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ جب حی علی الصلاۃ کی ندا ہوتی ہے کون دکان کا شٹر گرا کے مجھے سجدہ کرنے کی طرف دوڑتا ہے اور کون نہیں دوڑتا. اللہ یہ دیکھ رہا ہے. ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں, اس مارکیٹ میں کون سی چیز سستی کون سی مہنگی, مارکیٹ کے ریٹ کیا ہے, فلاں کپڑا کہاں سے ملے گا, یہ ڈیزائن کہاں سے ملے گا, کس کی تجارت اچھی, کون بیچارہ دکان میں سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتا ہے, کون بزنس کر رہا ہے. یہ ہمارے ہیڈک ہے. اللہ فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور میں ان کو دیکھ کر اپنی کتاب میں ان کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہوں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. فرمائے ان گھروں میں ایسے لوگ آتے ہیں جن کو
مارکیٹوں کا جو رش ہے اور کاروبار کی جو گہما گہمی ہے وہ ان کو میری نماز سے غافل نہیں کرتی, اور صبح اور شام وہ یاد کرتے ہیں مجھے, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نہیں, صبح کے وقتوں میں بھی آئیں گے جن میں فجر ظہر کی نماز ہے, اور شام کے وقتوں میں بھی آئیں گے جن میں عصر مغرب اور عشاء کی نماز ہے. کیوں آتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ یہ کیوں آتے ہیں؟ اتنا بزنس چھوڑ کر, اپنا کاروبار چھوڑ کر, لوگ کسٹمر کو تلاش کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں, اور یہ بھیڑ چھوڑ کر دکان بند کر کے کہاں جاتے ہیں؟ مجھے سجدہ کرنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں اس لیے آتے ہیں, یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار, انہیں پتہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ایسا حساب ہوگا کہ خوف کے مارے آنکھیں پلٹ جائیں گی اور دل الٹ جائیں گے, دل دھڑکنا شروع کر دیں گے خوف کے مارے. اس دن کا خوف ان کو نماز کے وقت تجارت سے غافل کر دیتا ہے, اور جو بدبخت ہیں وہ اس دن کو بھولے ہوئے ہیں, وہ اسی دنیا کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں اور اسی میں اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں, کھپا رہے ہیں. تو میں بات ختم کروں جلدی سے. اللہ نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, میرا قانون یہی ہے کہ من طغا, جس نے میری نافرمانی کی. اور نافرمانی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوا, آثر الحیات الدنیا, اس نے ایسے موقع پہ دنیا کو ترجیح دے دی. جہاں ٹکراؤ نہیں ہو رہا وہاں سب دین پر عمل کرتے ہیں, وہاں تو سب دین پر عمل کرتے ہیں. عید منائی جاتی ہے, لبرل مسلمان بھی مناتے ہیں اور عام مسلمان بھی, کیونکہ وہاں دنیا ضائع, بولو نا, نہیں ہو رہی. افطاری سنت ہے یا نہیں ہے؟ سارے دسترخوان پہ آ کے بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے سنت کو پوری کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہاں دین آخرت سے بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ٹکرا رہی ہے. ٹکراؤ تھوڑی ہو رہا ہے یہاں پہ, یہاں کچھ جا تھوڑی رہا ہے آپ کا. عید منانے میں کچھ بھی نہیں جا رہا. عقیقہ بھی لوگ کرتے ہیں, نہ کہ کریں تو کھاتے سب ہیں عقیقہ. ولیمے کی دعوت پر لبیک سب کہتے ہیں, کیونکہ سنت بھی ہے دعوت قبول کرنا اور فری میں کھانے کو مل بھی رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے جب دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہوا, آثر الحیات الدنیا, اس موقع پر دنیا کو ترجیح دے دی اس نے, فإن الجحیم ہی المأوی, تو آخرت میں میرے پاس اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اسے میں کہوں گا تمتعوا, مزے اڑاؤ, فإن مصیرکم الی النار, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے. اور آگے فرمایا وَأَمَّا, یہاں بھی وہی انداز ہے, کچھ بھی ہو جائے. کچھ بھی ہو جائے کا مطلب سمجھتے ہیں نا, یہ تمہارے ہیڈ ایک ہیں, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, اس کی شادی ہو گئی, اس کی نہیں ہوئی, اس کی 4 ہو گئی, اس کی 1 بھی نہیں ہوئی, اس کے بچے نہیں ہو رہے, اس کے ہو گئے, اس کی لائن لگی ہوئی ہے, میرا 1 بھی نہیں ہو رہا, وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے نا. یہ اللہ فرماتے ہیں مہما, یہ کچھ بھی ہو جائے, یہ سب چیزیں تمہارے لیے امپورٹنٹ ہوں گی. یہ سب کس کے لیے ہیں؟ یہ تمہارے. اس کا کاروبار چل رہا ہے, اس کا نہیں چل رہا, وہ سڑک پہ سوتا ہے, وہ ایئر کنڈیشن روم میں سوتا ہے, گدوں پہ سوتا ہے, اس کی شکل اچھی ہے, اس کی صحت خراب ہے, یہ ہے وہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ سب تمہارے مسائل ہیں, کچھ بھی ہو جائے. من خاف مقام ربہ, میں یہ دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتا ہے. اسے یہ احساس ہے کہ ایک دن خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور کتنا احساس, تھوڑا احساس تو ہر ایک کو ہوتا ہے, تھوڑا احساس تو, وہ تو کافر جو خدا کے منکر ہے نا, تھوڑا سا وہم ان کو بھی ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آخرت ہو جائے. فرمایا اتنا احساس, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, کہ اپنے آپ کو ناجائز خواہشوں سے وہ روک لے. کیا انداز ہے قرآن کا. یہ نہیں کہا کہ اتنا احساس کہ اپنی تمام خواہشات کا گلا گھونٹ دے وہ, نا 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 نا, پھر تو بھائی سب کے لیے زندگی گزارنا ناممکن. حلال خواہشات نہیں. نہى النفس عن الهوى, اپنے آپ کو, الہوا الف لام عہد کا ہے, کہ اپنے آپ کو ان مخصوص خواہشات سے روک لے جو میں نے حرام کیے ہیں. فإن الجنت ہی المأوى, فرمایا جنت کے باغات اس کا ٹھکانہ ہے. کیا مطلب؟ جنت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم, تم نے اپنی خواہشات کو میرے لیے قربان کیا, تو ایسی جگہ اللہ نے بنائی ہے جہاں خواہشات پوری ہونے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. وہاں اس کا نام ہی خواہشات کے پوری ہونے کی جگہ ہے. تو بھائی اس دن کے آنے سے پہلے اپنے بارے میں جہاں ہم نے اتنی چیزیں سوچی ہوئی ہیں کہ میری صحت کیسی ہے, میرے دانت کیسے ہیں, میرے کپڑے کیسے ہیں, میری بیگم کیسی ہے, میرا میاں کیسا ہے, میرے ابا کیسے ہیں, میرے کاروبار کیسا ہے, میرے پاس کتنی جائیدادیں ہیں, وہاں تھوڑا سا اپنے بارے میں یہ بھی سوچ لیں کہ میں فرما برداروں کی فہرست میں ہوں یا نافرمانوں کی, میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا جہنم کی طرف. اس کو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہم جب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت سے ضروری کام ہیں وہ نمٹ جائیں تو پھر فی سبیل اللہ اتنا اماؤنٹ خرچ کریں گے. یہ نہیں پتا کہ آخرت کے لیے اتنا اماؤنٹ کرنا بھی ضروری کاموں میں داخل ہے, وہ سب سے پہلے ہے. بلکہ
کیونکہ جن ضروری کاموں کو آپ ضروری سمجھ رہے ہو ان کے پورا کر سکو گے نہیں کر سکو گے, زندگی مہلت ملے گی نہیں ملے گی آپ کو نہیں پتا. لیکن جو ضروری کام اللہ اس کے رسول آپ کو بتا رہے ہیں صدقہ اور خیرات کا, وہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے اور اس ضروری کام کا موقع آپ کے ہاتھ سے ضائع ہو سکتا ہے. اور آپ کی پھر جو موت کے وقت کنڈیشن ہوگی, قرآن کہتا ہے انسان کہے گا کہ اخرنی الی اجل قریب, ہے اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے, فاصدقا مجھے زندگی مل جائے تاکہ میں صدقہ کروں. میں اتنا اماؤنٹ تو میں تو مدرسہ بنانا چاہتا تھا, میں تو اتنے اماؤنٹ سے ایک مسجد بنانا چاہتا تھا, مجھے ٹائم نہیں ملا. اللہ فرماتے ہیں کہ مرتے وقت کہے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, اللہ کا قاعدہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے ہرگز اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا. تو بھائی اپنے بارے میں میری بھی ذمہ داری, آپ کی بھی ذمہ داری کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ ہم باقی چیزوں کو تو بہت فوکس کر رہے ہیں, صحت کے حوالے سے بھی, اور سب سے زیادہ تو دولت اور کاروبار کو فوکس کیا جاتا ہے. صحت کو بھی دوسرے درجے میں رکھا ہوا ہے لوگوں نے. پیسہ ہے تو بھلے کوئی فرق نہیں پڑتا, بیمار بھی ہو کوئی بات نہیں, پیسے والا ہے. غریب آدمی صحت مند ہے تو غریب ہے, کیا فائدہ صحت کا, حالانکہ صحت پیسے سے بڑی نعمت ہے. لیکن پیسے کو فوکس کیا جا رہا ہے, نہ سونے کا ٹائم نہ جاگنے کا وہ کوئی شیڈول ہے. تو اس لیے اپنے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, محاسبہ. ہمارے فرمایا کرتے تھے بس آخری بات کہ موقع پہ اگر اللہ یاد آ جائے تو اس کا مطلب آپ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. موقع کیا, جب بھی ناجائز کام آئے اس وقت اللہ یاد آ جائے کہ خدا نے اس پہ پابندی لگائی ہے. اللہ نے کیا لگائی ہے, پابندی. اس پابندی پر آپ نے عمل کر لیا تو اللہ فرماتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اس نے آخرت کے خوف سے اپنے آپ کو بری خواہش سے روک لیا. اللہ فرماتے ہیں, تسلی دیتے ہیں, تیرے لیے خوشخبری ہے, تیری ساری خواہشات اللہ پوری کرے گا. تھوڑا صبر کر لے, تھوڑا صبر کر لے. یہ بھی دیکھ لے جن کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. جوانی میں بدنظری کرتے رہو تو قبر میں موقع ملتا ہے بھائی. تو نظر جھکا لوگے تو بھی مرنا ہے, اٹھا لوگے تو بھی مرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.